یارو ہر کوئی یار توفیق دے نال بنے جو تڑ تے گرم ہے نا اس سے توفیق معاملہ کرنا ہے تو رب فرما رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اکبر ہاں جی اصل شیطان نے ترجمے مصیبت اس ویلے خدا پاک مٹھائیاں دے پھال بنے پڑ پڑ چ پڑ کے نے رکھا یارو ہر کوئی یار توفیق دے نال بنے اے ہوندی اپنے اپنے صرف دی گل کوئی بنے مال تے کوئی مٹھائیاں بنے جب آمد حضور دی کوئی ناصر اللہ پاک نمان نال رے سرکار کی امر پھر بندی امر پھر دار کی امر پھر نور کی امر دادا کی امر آقا کی امر سالار کی امر مختار کی امر مرحبا 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 سرکار کی امر پھر نور کی امر ظلم ہر گھر اندر اندر عاشق باطل بیٹھے ظلم ہر گھر اندر اندر عاشق باطل بیٹھے صورت تیری دیکھ کے آنکھاں پھر آنکھاں بولے سرکار کی امر پھر نور کی امر حضور کی امر سکتا 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 مرتا سالہ جماعیہ یہ محمد شرمت اللہ برمان سویا زیرہ زبرہ شدہ مرتا شان جلیل جماعیہ جنہیں جنہیں پڑھے ہیں کوئی ذرا سبحان اللہ زیرہ زبرہ شدہ مرتا شان جلیل جماعیہ آمالوں کا رمز لگائے آسان جماعیہ سرکار کی امر دل کی امر دلدار کی امر پھر نور کی امر نعرے حیدری آپ سبھی کہیں گے سبحان اللہ دنیا میں دو طرح سے بندہ تو نظر آ سکتا ہے ایک تو وہ دنیا دار بندے جسے بنا کر پیسہ کوٹ کے جیلی تھانے سے ہم پیسہ کرے ہاں جی تو انجین خود کو نہ سے بنا کر جو مجبوری ہے ایک وہ لوگی نے کہ جن دل کر گئے میں کہتے ہو کہ حافظ چوما عرض کرتا ہوں ضرور میں سے دعا کرتا ہوں یہ لوگ ہیں کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے ہاں جی وہ لوگ ہیں کہ شادی فرماتے ہیں دو جہاں انہاں نو سلام کر دے جڑے تیرے در دے بن گئے تیرے در دے ٹکڑے کھان والے کوئی بابو تے کوئی بایزید بن گئے تے جنہ تیرے حسین بن گئے پایا او جہنمی شمر شمر یزید بن گئے تے جنہ تیرے حسین بن پیار پایا کوئی بابا بن گئے کوئی فرید بن گئے کوئی دادا بن گئے کوئی فرید بن گئے سب نبیے کھڑونے میں پھر وچے آڑ بھاگے آقا دے کھڑونے صلی اللہ علیہ آپ کے پیے سبحان اللہ میری گزارشات پہ آقا کو پیار آ گیا 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 میری گزارشات جب ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے نا ہمیں عرضی پیش کرتی ہے حضور کی بارگاہ میں جب چیزیں قبول ہوتی ہیں تو ہم یہ پیش کرتے ہیں اب ان لوگوں نے گزارشات پیش کیا تو وہاں آگے ہیں تو مل کے کہیں نا آپ نے ذرا میری گزارشات
ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پہ کیا ہی سوچ رہا ہے ورنہ بیٹھے بیٹھے بغیر سبحان اللہ پھر اب کلام کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے مدینہ دیکھا مدینے والے کو دیکھا ہم کچھ نہیں سبحان اللہ پھر میں ایسا سمجھا کو خدا نے کیا فرماتے ہیں سبحان
اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں میرے کریم میرے چار سالوں بندہ نواز میرے کریم میرے چار سالوں بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں کر ہوتے فراز طور پر وہ بے نقاب کیوں کر ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفلیں کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں سبحان اللہ
ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزید محبت کا اظہار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سنات شام کی جانب انشاءاللہ ہمارے انشاءاللہ بہت ہی پیارے دانش قطاری بھائی انشاءاللہ ناشتے ہمیں سنائیں گے. ہمارے دل میں موجود عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو مزید مزین کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. محمد رافی صلی اللہ علیہ تمام استعمال درود پاک اس یقین شوق محبت کے ساتھ پیش فرمائیں کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں میرے آقا مدینے میں مل کے درود پاک پڑھیں. صلی علی نبی Allah
محبت سے سماعت فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا کیا جو تو کرم ہے شہ
اب یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں خود حضور نے آواز دی فدعاہ، حضور نے خود اس کو آواز دی. فجعل ينزل من النخلة حتى سكت إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس گچھے نے اپنی جگہ چھوڑ دی، درخت سے نیچے اترنا شروع کر دی اور حضور کے قدموں میں آ کر نثار ہو گیا. اب اوپر سے نیچے گچھے آ جاتی ہیں، ہے یہ بھی کمال کہ حضور سے وہ فاصلے پر تھا، اوپر سے سیدھا نیچے آتے ایسے نہیں آتے، لیکن وہ حضور کے قدموں میں آ گئے. اب یہ والا منظر خود صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ اس شخص نے دیکھا جو حضور کا امتی ابھی تک نہیں تھا، امتی اجابت میں شامل نہیں تھا، لیکن مقدر والا تھا کہ حضور کی نگاہ نبوت چاہ چکی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس گچھے کو دیکھا، اس پر نظر ڈالی اور فرمایا ارجع، فرمایا جہاں سے آیا ہے واپس ملا کے لا کے جا. گچھا اتر کے قدموں پہ آئے، پھر وہاں سے واپس جائے، مقدر والا دیکھنے والا ہو تو پھر وہ حضور کے غلاموں میں داخل ہو گیا رہ نہیں سکتا. حدیث کے الفاظ ہیں فعاد فاسلم الاعرابی. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور نے جب اس کو کہا کہ واپس چلا جا، وہ گچھا وہاں سے چلا واپس جا کے اسی جگہ لگ گیا. اعرابی بھی منظر دیکھ کر حضور پر ایمان لے آئے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی شان دی، ایسا کمال عطا کیا، ایسی عزت اور ایسی رفت اور وجاہت عطا کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون صحابی حضرت یعلا بن مرہ ثقفی. حضور کے ساتھ ان کو بھی سفر کرنے کے اتفاق ہوتے رہتے تھے. ایک سفر کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو شان کیسی عطا کی. کہتے ہیں بھائی نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. فنزلنا منزلہ، ایک مقام پر قافلہ رک گیا، پڑاؤ کر لیا. سفر ہوتے تھے جانوروں پر، سواریوں پر، پیدل، اور پھر بعض موقعوں کے اعتبار سے رکا جاتا تھا، وہاں نمازیں پڑھی جاتی تھی، کھانا وغیرہ کھایا جاتا تھا، آرام کیا جاتا تھا. اس سفر کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ سفر جاری تھا. سفر کے دوران ہمارا سفر موقوف ہو گیا، ہم نے اس کو روک دیا، ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کر لیا. فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے پیارے محبوب نے اس جگہ آرام فرمایا. وہ زمین بھی بڑی مقدر والی ہوگی کہ سفر کے دوران جسے حضور نے اپنے برکت جسم سے معطر فرمایا، لیکن وہ مقدر والا، وہ چیز مقدر والی کتنی ہوگی جس کا تذکرہ اس حدیث میں صحابی کر رہے ہیں، خود حضور کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابی یعلا بن مرہ ثقفی کہتے ہیں جب حضور سو گئے نا تو قریب ہی ایک درخت تھا. فہی شجرۃ، ایک درخت تھا. اس نے کیا کیا؟ فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشجرۃ تشق الارض حتى غشیته ثم رجع الى مکانها. قریب ایک درخت تھا، اس نے زمین پھاڑنا شروع کر دیا، چلنا شروع ہو گیا وہاں سے اپنی جگہ سے، اور زمین چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کے اوپر آ کے نثار ہو گیا. اس نے اپنے حضور کو ڈھانپ لیا. کچھ دیر رکا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری، اور سرکار کو اس نے ڈھانپ کے رکھا. ثم رجع الى مکانها، پھر جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا. آج یہ کہ ہمارا اسی طرح مذہب ہو گئے، سوشل میڈیا دیکھ کے نہیں کبھی تم نے دیکھا ہے، کبھی ایسا ہوا اور نہیں ہوا، کبھی نہیں دیکھا، آئے آئے چاہے قرآن میں موجود ہو، چاہے حدیث میں موجود ہو، چاہے کچھ بھی ہو. یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کردار، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے ہیں. ان کو پتہ ہے جب اگر نبی پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ مانیں گے، پکڑ جائیں گے. یوں نیچے سے بد اعتقادی پھیلانا شروع کرتے ہیں، اور کرتے 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 یہ صرف رب کے محبوب تک نہیں بلکہ رب کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں. ہر چیز میں اگر ہم یہ بیان بنا لیں گے کہ یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہو، سنی ہوئی ہو، بالکل واضح ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. یہ مطالبہ کیا تھا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ہم دیکھ کر بھی ان کو قبول نہ کرتے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم بغیر چنی چنا کی ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس پر نہ صرف یقین ہے بلکہ پختہ یقین ہے. چیز کے دو ٹکڑے کر دیے پھر بھی ہمارا ایمان ہے ایسا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. بڑی مشہور مثال آپ نے سنی ہوگی، آصف بن برقیہ کا نام سنا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کا وزیر.
وہ کتنی دیر کے اندر تخت لے کر آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید نے پلک جھپکنا بیان کیا. اتنی دیر کے اندر اتنی دور سے ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ویسے ہمیں کو کہا کہ میں نے ایسے کیا اتنی دیر کے اندر کہ میں جناب لاہور سے چلا تو اتنی ایک پلک جھپکنے میں اسلام آباد پہنچ گیا. ہم کہیں لمبی سی پھینک رہا ہے کیونکہ ذہن تسلیم ہی نہیں کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. خالق کی عادت ہے یہ چیز. لیکن قرآن نے کہا کہ میں نے اور آپ نے سر تسلیم خم کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ اس کا انکار کرے گا وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس میں اس طرح کی چیزیں بیان کی اور وہ حضور کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی. اب وہ درخت حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے. حضور کی محبت میں ایسا لبریز ہے اور حضور پر آ کر نشاور ہو رہا ہے. پھر واپس جا کر اپنے جگہ دوبارہ سے کھڑا ہو گیا. فلمس نہیں چلا سکر تو لوزار صحابی کہتے ہیں جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے پھر یہ پورا واقعہ حضور کو عرض کر دیا کہ یا حضور جو درخت ہے نا وہ آپ کے پاس چل کے آیا تھا، زمین پھاڑ کے آیا تھا اور آپ کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا اور پھر واپس جا کے وہاں کھڑا ہو گیا ہے. صحابی تو وہ بتا رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، لیکن رب نے اپنے محبوب کو شان کیسی عطا کی ہے. حضور سو رہے ہیں لیکن وہ بتا رہے ہیں جو صحابی بھی نہیں دیکھ رہا. صحابی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ درخت یا رسول اللہ وہ درخت چل کے وہاں سے یہاں آیا تھا اور اس نے آ کر یہ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا شجرۃ استحضرت ربها عز وجل فی ان تسلم علی فحسن لها. فرمایا بات اصل کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں جب یہاں آیا نا تو یہ جو درخت تھا نا اس نے میری محبت میں رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ تیرا محبوب آج قریب آیا ہوا ہے، آج کو اجازت دے کہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے کے سلام عرض کروں. رب تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دی اور یہ درخت زمین چیر کے میری بارگاہ میں آیا اور بارگاہ میں آ کر اس نے آ کر سلام کا نذرانہ پیش کیا. یہ چیز رب نے اپنے محبوب کو کیسی شان دی ہے. صحابی تو دیکھ کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ہوا اور حضور سو کے بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا مجھے پتہ ہے کیا ہوا. تو جو درخت آئے حضور آرام کر رہے ہو سلام کر کے چلا جائے حضور کو پتا ہو میں اور آپ کسی محفل میں بیٹھ کر رب کے محبوب پر درود پڑے گے تو پتہ نہیں چلے گا. جو سچی محبت کرتا ہے حضور سے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو پتہ نہیں چلے گا. رب جل وعلا کے محبوب دلوں کی کیفیتیں اور ایمان کے درجات تک جانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے لیکن وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہا ہے جو کسی ایسے کہتے چڑھ گیا کہ اب اسے سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچ گئے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور کے روزے پر جائیں تو حضور ہماری بات سن لیں گے. یہاں سے کیسے سنتے ہیں؟ تو سوچنے والی بات ہے کیسا پاگل ہے. حضور علیہ السلام کے روزے اثر کے اوپر گنبد بنا ہوا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور گنبد بنا ہوا ہے. بے وقوف انسان اگر تیری سوچ کے مطابق وہاں سے سن سکتے تو یہاں سے کیوں نہیں سن سکتے؟ اگر تیری سوچ کے مطابق یہاں سے نہیں سن سکتے تو پھر وہاں سے کیسے سن سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک زمین کے بہت نیچے ہے. آپ کی قبر مبارک کے ارد کنکریٹ کی دیوار ہے. روزہ مبارک اس طرح بند ہے کہ کوئی دروازہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. اگر ہم باہر بولیں تو وہ شخص جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کہتا ہے یہاں سے نہیں سنتے لیکن وہاں سے سن لیتے ہیں. اللہ کے بندے جب وہاں سے سن لیتے ہیں تو پھر یہاں سے بھی سن لیتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور واقعہ. ایک شخص نیا نیا ایمان لایا. اب اس کی سوچ کیا بنی؟ اس کی سوچ یہ بنی ایمان کو لے کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس کو تھوڑا مضبوطی کرا لیتا. وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور کی صحابی حضرت بریدہ بن حسین یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں جہاں آرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی دیہاتی تھا، نیا نیا ایمان لایا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گیا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں؟ عرض کرتے کل اسلم تو فقاری شیئن ازدر بھی یقین. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کے غلاموں میں داخل ہو گئے ہو، مسلمان ہو چکا ہوں. اب آپ اس طرح کریں مجھے کوئی چیز دکھائیں میرا ایمان مضبوط کر. اب رب کے محبوب کیفیت ہوتی تھی حضور کی، کبھی کبھی آج بڑی کیفیت ہوتی تھی، رب کی طرف متوجہ کر دیتے تھے. آج حضور شان محبوبی کے اندر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من لدی تمہیں تو بتائے گا کہ آج تجھے کیا چاہیے. تو تمنا کرنا ایمان مضبوط کروانے کے لیے آیا تھا اور سچے دل سے آیا تھا. ایمان بھی سچے دل سے لے کر آیا تھا. اللہ بن ابی بن منافقانہ ایمان نہیں.
حضور کا واقعی غلام بن کے آیا تھا اور اس کو یہ پتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ ایمان مضبوط کرتا ہے، لیکن جو کچھ رب کر سکتا ہے رب نے اس کا قاسم اپنے محبوب کو بنا رکھا ہے۔ یہ آج تک جدید قسم کا ایمان نہیں کہ جب اللہ ہے تو حضور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہ حضور سے عرض کیا، اس نے میرا ایمان مضبوط کرے اور مجھے کوئی چیز دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، فرمایا من الذی ترید، تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ بھی دیوانہ ہی تھا، اس نے دیکھا دور درخت ہے، کہتا وہ تلک کا شجرۃ انت آتیہ تھا، یا رسول اللہ وہ جو درخت ہے آپ اس کو آواز دے وہ آپ کے پاس چل کے آنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ کتنے بڑے مقام مرتبہ والا ہے، لیکن رب بھی محبوب جیسے مقام مرتبہ تو کسی کا نہیں ہے۔ بندہ کہ کیا دیکھنا آپ مجھے کہ یہ دکھا دیں، دماغ خراب ہو گیا یہ دکھا دیں، وہ میں ادھر سے اس کو لے تھوڑی لا کے دے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیسا سوال تم کر نقل ہے، کبھی دیکھا زندگی میں درخت چلتے ہیں کوئی ایسی بات کرو جو سمجھ میں آنے والی ہو۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا چل میں تیرے کہنے پر آواز دے رہا ہوں۔ حضور نے بتایا کہ میں آواز دوں گا تو آ جائے گا، جس کو بتاتا ہوں میں ہوں کیا، یہ خود جا کے میرا پیغام سنائے گا، پھر دیکھے گا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اذهب فادعوا، حضور نے خود آواز نہیں دی، فرمایا تو خود چلا جا اور جا کے اس کو بتا تجھے آپ کا محبوب بلا رہا ہے۔ ایمان تو نے مضبوط کروانا ہے، چل کے تو آیا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے اے اللہ کے محبوب اس کو آواز دیں، تو خود جانا اس کو جا کے میرا پیغام تو دے، تجھے رب کے محبوب بلا رہے ہیں۔ پھر دیکھ فاتاہ الاعرابی، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ عربی حضور کے پاس سے چلا، چلتے 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 اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ فقال عجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جا کر اس درخت سے اتنا سے کہا تجھے رب کے محبوب یاد کر رہے ہیں۔ وہ درخت تو پہلے تیار کھڑا ہو، حضور تو خود فرماتے ہر چیز مجھے جانتی ہے، انہ لیس شیء بین السماء والارض الا ویعلم رسول اللہ خیر عاصی الجن والانس، تو وہ درخت خود منتظر ہوگا کہ کبھی آئے اس بارگاہ سے بلاؤ تو چڑھ کر جاؤں، بس بلاوے کی دیر تھی۔ پھر کیا ہوا، اس کا نقشہ کہتے تھا نے بولا فمارت علی جانب من جوانبها فقطع عنقها ثم مارت علی الجانب الاخر فقطع عنقها حتى عرف النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں ایک طرف ایسے چھکا اس نے اپنی جڑیں نکالی، پھر دوسری طرف چھکا اس نے اپنی جڑیں کاٹی، پھر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 رب کے محبوب کی بارگاہ میں آیا، فقال السلام علیکم یا رسول اللہ، اس نے سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اب وہ جو شخص آیا ہوا تھا نیا نیا ایمان لایا ہوا تھا اور تھا بھی دیہاتی، وہ یہ منظر دیکھ کر ہل گیا، اور اس کے الفاظ کیا تھے، اس کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ فقال الاعرابی حسبی حسبی یا رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں اس نے کہا بس بس یا رسول اللہ بس بس، حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ اور ایمان مضبوط کر دیں، اس کا ایک جھٹکے میں حضور نے اتنا ایمان مضبوط کر دیا کہ اس کی بس ہی ہو گئی، اور وہ کہنے لگا بس بس اس سے آگے کچھ نہیں کر دیکھنا، اتنا دیکھ لیا بہت ہے۔ اس کے الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت سے فرمایا ارجعی، یہاں سے آئے واپس چلا جا۔ فراجع فجلس علی عروقها وفروعها، وہ درخت جیسے آیا تھا حضور کے فرمان کے بعد وہ درخت واپس چلنا شروع ہو گیا، اور جیسے اپنی جگہ پر پہلے لگا ہوا تھا ویسے ہی دوبارہ جا کے ڈاک گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جس بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا تو یاد رکھیں اس کا سب سے زیادہ جھکاؤ حضور کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہونے کی نشانی بھی یہی ہے۔ اب کیا ہوا، اس نے جملہ کیا بولا، ہمارا ایمان توحید کے نام پہ مضبوط ایسا کرتے ہیں کہ بندے کا اللہ کے نبی سے تعلق ہی نہ رہے۔ وہ ایمان مضبوط ہونے کے بعد کیا کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ آپ سے کبھی کچھ بھی سوال کیا کروں میں تو اللہ سے مانگا کروں گا، پہنچ گیا میرا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، کہتا ہے اذن لی یا رسول اللہ ان اقبل رأسک ورجلیک، یا رسول اللہ اس کو غلام کو اجازت عطا کرنے کی خواہش ہے، آپ کے پیشانی پر بھی بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے مبارک قدموں کو بھی چومنا چاہتا ہے۔ حضور نے اجازت دی تھی اس کو کرتا تھا، ففعل، حدیث کے الفاظ اس نے یہ سعادت حاصل کی، حضور کی مبارک پیشانی پر بھی بوسہ دیا، حضور کی مبارک قدموں کو بھی۔ لیکن اب ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اب آرام نہیں آ رہا تھا، پھر دوبارہ ریکویسٹ کی اذن لی ان اسجد لک، عرض کی یا رسول اللہ ایک ریکویسٹ ہے۔ کیا ریکویسٹ ہے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو سجدہ کروں۔
حضور نے یہ تو استغفر اللہ مشرک ہو گیا کیسی چیزیں مانگ رہے ہیں مجھ سے، کیونکہ وہ رسپیکٹ والا سجدہ کرنا چاہتا ہے، تعظیم والا سجدہ کرنا چاہتا ہے، اور پہلی شریعتوں کے اندر ہوتا رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا، کوئی بھی معبود ان میں سے نہیں تھا، نہ معبود والا سجدہ کبھی ہوا ہے۔ جو معبود والا سجدہ کسی شریک کو اجازت نہیں، لیکن تعظیم والا کو اجازت ہے۔ اب اس کی یہ خواہش تھی عظمت کے لیے ہو سکتا ہے مجھے اجازت ملی جائے، تو حضور علیہ السلام نے عمومی قاعدے پر فرمایا لا یسجد واحد احد، کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو سجدہ نہیں کرے، ولو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه علیہا۔ فرمایا اگر میں کسی کو حکم دوں نا ایک دوسرے کو سجدہ کرے تو میں نے بیوی کو حکم دینا ہے تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کے جو حقوق ہیں نا بڑے بڑے وہ بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ شوہر کو ملنا ہے۔ اپنے بارے میں واضح کرتے ہیں اگر میں چاہوں نا میں حکم دوں، یعنی اللہ نے اتھارٹی مجھے دی ہوئی، میں چاہوں تو دے سکتا ہوں حکم، فرمایا اگر میں چاہوں، لیکن حضور نے نہیں تھی، منع کر دیا، میری امت کے اندر یہ لاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں دی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ عظمت دے رکھی ہے، وقت قریب ہے، آخرت کے اندر عظمت کیسی ہوگی جھلک اس کی دیکھتے ہیں اور کیا ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت آنی ہے کسی کی جرأت نہیں اللہ کی بارگاہ میں بولنا، پہلے تو ساری مخلوق اکٹھی کی جائے گی۔ اب دنیا کے اندر کوئی ایک صوبے کا سردار ہوتا ہے، کوئی ایک ملک کا سردار بن جاتا ہے، 4 اب تک پوری دنیا کے بادشاہ بن رہے ہیں اب تک جو شاہین نے مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن قیامت والے دن اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو گئے، اس دن اس خالق و مالک نے سرداری اپنے محبوب کے سر سے جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت والے دن اولاد آدم سارے انسانوں کا سردار میں محمد عربی رب کا محبوب ہوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ یوم القیامہ، سب سے پہلے رب کے حضور شفاعت کرنے والا بولنے والا وہ بھی رب کا پیارا محبوب محمد عربی ہوگا، اور سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں جس کی سنی جائے گی وہ بھی رب کا پیارا محبوب محمد عربی ہوگا۔